بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مدنی الطبعیت یعنی ساماجک بنایا ہے۔ وہ رشتوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ ان رشتوں میں ایک رشتہ دوستی کا ہے۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزار سکتا اور جس کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی۔ تو دوستی کیسی ہونی چاہیے؟ کتابوں میں لکھا ہے ایسے دوست سے بچو جو تمہارا تعارف بن جائے، یعنی کبھی بھی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی مت کرو جو تمہاری برائی کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھنے لگے بھئی یہ کس کے یہ کون ہیں؟ کہ فلاں جواری فلاں شرابی کے یہ دوست ہیں۔ تو برے دوست سے بچنا چاہیے، کہیں وہ ہمارا تعارف نہ بن جائے۔ ایسے ہی ایسے دوست سے بھی بچنا چاہیے جو ہر وقت آپ کی تعریف ہی کرتا رہتا ہو، اس لیے کہ تعریف کرنے والا مطلبی ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تعریف کے پل کے نیچے اکثر مطلب کی ندی بہتی ہے۔ اس لیے ایسے دوست سے بھی بچو جو آپ کو ہر وقت مکھن ہی لگاتا رہتا ہو، اس لیے کہ اصول یہ ہے جو مکھن لگاتا ہے چھری اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وقت مکھن لگانے والوں سے بھی بچو۔ پھر آدمی دوستی کس سے کرے؟ اس لیے یاد رکھنا چاہیے جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اور دوست کیسا ہونا چاہیے، جب تک یہ دو باتیں معلوم نہیں ہوں گی، لوگوں کو دوستی کے نام پر دھوکہ، فریب اور فراڈ ہی ملتا رہے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دوستی کے اصولوں کو سمجھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو سب جانتے ہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یہ اہم ہے۔ آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ کس قسم کے لوگ جانتے ہیں، کس طرح کے لوگ جانتے ہیں، یہ اہم ہے۔ اس لیے دوستی پکی ہونی چاہیے۔ اور پھر دوستی کے اصول کیا ہیں؟ پہلا اس دوستی کا اصول یہ ہے کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں اور اچانک آپ کو ایسا آدمی دیکھ لے جس کا آپ لحاظ کرتے ہیں، جس کا آپ ادب کرتے ہیں، جس کی آپ شرم کرتے ہیں، اگر آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ وہ آدمی دیکھ لے اور آپ ڈر جائیں، آپ شرما جائیں، آپ کو اس بات کا ڈر لگنے لگے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تو سمجھ لینا چاہیے یہ دوستی جب مخلوق کی نظر میں اچھی نہیں ہے تو خالق کی نظر میں اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی جب ہو جائے تو دوستی ہو جانے کے زمانے میں آدمی کو تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دوستی کے زندہ رہنے کی بنیاد احساس ہوتے ہیں۔ جیسے پیڑ کو زندہ رہنے کی بنیاد پانی ہے، دوستی کو زندہ رہنے کی بنیاد احساس ہے۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہے نا، میں نظر سے پی رہا تھا میرے دل نے بد دعا دی، میں نظر سے پی رہا تھا میرے دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچے، یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، ایسی بے رخی کے سلام تک نہ پہنچے۔ اس لیے ایک اصول تو یہ ہوا کہ ایسی دوستی سے بچو جس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو آپ کے بڑوں کی نظر میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دوسرا اصول، دوستی کی بنیاد کیا ہو؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دوستی کی بنیاد کی جتنی عمر ہوگی اتنی ہی عمر دوستی کی ہوگی، یعنی دوستی کی ریزن کی جتنی عمر ہوگی اتنی ہی عمر دوستی کی ہوگی۔ چنانچہ اگر دوستی کا ریزن اور دوستی کی بنیاد حسن ہے تو جب تک حسن ہے تب تک دوستی اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور اگر دوستی کی بنیاد وہ پیسہ ہے تو جب تک پیسہ ہے تب تک دوستی اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور اگر دوستی کی بنیاد اللہ ہے تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، تو یہ دوستی بھی آدمی کی ہمیشہ ہی رہے گی۔ اور
اگر دوستی میں 19-20 ہو جائے تو آدمی کو منہ سکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آتے جاتے رہنا چاہیے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، نظر سے نظر ملاتے تو، بات نہ کرتے مسکراتے تو، اختلاف تو ہوتا ہی رہتا ہے، آنا جانا تھا آتے جاتے تو، دوستی میں انا نہیں چلتی، خود نہ آتے بلاتے تو۔ بس معلوم یہ ہوا کہ دوستی اس آدمی سے کرنی چاہیے جس کے ساتھ رہنے پر آپ کو اپنے بڑوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تاکہ یہ دوستی پکی سچی ثابت ہو جائے۔ اور دوستی کی بنیاد اللہ کو بنائیے تاکہ دوستی میں ہمیشگی آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔